السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے جی۔ تو الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک، اور کل میں آ گئی تھی کچن میں ٹائم پہ ہی، کیونکہ مجھے تھا کہ سارے کام جو ہیں نا وہ ٹائم پہ ہو جائیں، کیونکہ پرسوں ہماری لائٹ آف ہو گئی تھی اور بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہماری طرف ہو رہی ہے۔ مارننگ میں بھی چلی جاتی ہے لائٹ، اور پھر ایوننگ میں بھی، ڈے ٹائم میں بھی۔ کچھ یہی تھا مجھے کہ ایسا نہ ہو پھر اندھیرے میں ہمیں افطاری کرنی پڑے اور یا کچھ فرائی کرنا بنانا پڑے، تو اس لیے میں نے کہا کہ ٹائم پہ یہ سارے کام جو ہے نا وہ کر لوں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے بنانی تھی دہی پھلکیاں، تو اس کے لیے میں اب یہاں پہ دہی لے لیا تھا، اور دہی میں نے نمک اور سرخ مرچیں مکس کیے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو گرائنڈ کیا ہوا دھنیا اور پودینہ تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ٹیسٹ آتا ہے نا وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے۔ چاٹ مسالہ بالکل تھوڑا سا لیا ہے، اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالی تھی اجوائن۔ دہی والی کوئی بھی ڈش ہو اس میں اجوائن ڈال لینا تو اس کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے، اور پکوڑوں میں بھی اجوائن بہت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ کل میں افطاری تیار کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ دیکھیں وقت ایک تو گزرتا ہے بہت زیادہ جلدی، اور ایک ہر چیز کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم لوگ روزے بھی رکھتے تھے، اسکول بھی جاتے پیدل، ہمارا 30 منٹس کم از کم ہمارے جانے کے، پھر واپس آنے کے، پھر گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے، پڑھائی بھی کرتے تھے۔ تو سارا کچھ جو تھا نا وہ کرنے کے باوجود کبھی نہ کوئی سر میں درد، نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور ابھی جو ہے نا ابھی اتنا مشکل لگتا ہے مجھے یہ سارے کام کرنا، اور ابھی حالانکہ پہلے زیادہ کام ہوتے تھے، ابھی تو روٹین کا کام یہ افطاری ہی بنانی ہوتی ہے۔ مینس کہ کوئی جاب نہیں میں کرتی، اور کچھ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ہوم ورک کرنا ہے۔ ہاں یہ روٹین البتہ چینج ہے کہ ابھی جو اپنا ہوم ورک کرنا ہوتا تھا وہ کنورٹ ہو گیا بچوں کے ہوم ورک میں، اب ان کو کروانا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی جس دن سے رمضان المبارک آئے ہوئے ہیں اس دن سے میں نے بچوں کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دیا۔ ان کو میں نے بس یہی کہا کہ آپ لوگ خود ہی پڑھیں، اینڈ پہ افطاری کے بعد میں نے تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ان سے سنا ہے اور پیپر کی تیاری کروائی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام کو نا انجوائے جو ہے نا بندے کو اس وقت کرنا چاہیے، ہر وقت کو، ہر ایج کو، ہر موقع کو۔ جیسے بچپن میں جب ہم عید پہ کپڑے پہنتے تھے، ہمیں جو خوشی ہوتی تھی، رات کو اگر آنکھ کھلتی تو اٹھ کے ضرور اپنے کپڑوں پہ نظر مار کے آتے، وہ چوڑیوں پہ نظر دوڑاتے، اور مہندی راتوں کو لگاتے۔ ابھی اگر دیکھیں تو ہمارے پاس اسی طرح کپڑے ہوتے ہیں، عید پہ ساری تیاریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ والی فیلنگز اس طرح نہیں ہوتی، وہ خوشی جو ہے نا وہ اس وقت جو ہم انجوائے کرتے ہیں وہ اب نہیں ہوتی۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کو انجوائے کر لینا چاہیے جب آپ کے پاس آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی اگر ہم ہر ٹائم ماضی میں رہنے کے بجائے کہ میرا پاسٹ جی بڑا اچھا تھا، بچپن تو ایسا تھا، بچپن تو ایسا تھا، یا فیوچر کی فکر کرتے رہیں کہ فیوچر میں پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہمارا یہ ہمارے پاس جو موجود ہے ہمیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہیے، ان کو بچوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں ہر طرح سے، اور ان کی ہر خوشی کا خیال رکھیں، لیکن ان کے بچوں کے لیے ان کا بچپن جو ہے نا وہ یادگار بنا دیں۔ جس طرح آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے بابا تو ہمارا یہ لاڈ کیا کرتے تھے، ہماری امی تو ہمارا اس طرح کیا کرتی تھیں، اس طرح ہمارے بچے بھی کل کو نا یہ کہنے والے ہوں۔ دعائیں تو سب والدین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے نصیب اچھے کرے، بیٹیوں کے اچھے کرے، بیٹوں کے اچھے کرے، لیکن جب بچوں کا بچپن گزرتا ہے پھر ان کی شادیوں والا پیریڈ آتا ہے، اس کے بعد والی جو لائف ہوتی ہے نا وہ بڑی اچانک سے چینج ہوتی ہے۔ بندہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، اسے ٹائم لگتا ہے 1-2 سال کم از کم ہر رشتے کو سمجھنے میں، ہر چیز کو سمجھنے میں۔ تو اس لیے یہ والا جو ٹائم ہے نا پھر اس کو اس لیے یاد آتا ہے شادی کے بعد کہ نہیں میرا بچپن تو بڑا اچھا تھا، ہم ماں باپ کے سر پہ عیش کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ والدین جو ہے نا جو انہوں نے عیاشی کروا دینی ہے نا آپ لوگوں کو، بعد میں کوئی بھی نہ اس طرح کا پیار کر سکتا ہے، نہ اس طرح کی موجیں کروا سکتا ہے، اور وہ پھر اس لیے بہت زیادہ ٹائم یاد آتا ہے۔ وہ ایک ہی آنگن میں کبھی پیار محبت، کبھی لڑائی جھگڑا بہن بھائیوں کا، کبھی ایک کی ابو کو شکایت، کبھی دوسرے کی، تو وہ سارا کچھ تو ظاہر ہے پھر انسان کے پاس ایک اچھی یادیں تو ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنی یادیں جو ہے نا ایسی بری لے کے ساتھ چپکا کے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی پریزنٹ لائف کو جو ہے نا وہ خراب کیے رکھتے ہیں۔ اس لیے اپنے پاسٹ کو یاد ضرور کریں، لیکن ان میں سے اچھی میموریز کو سیو کر لیں، اور جو بیڈ میموریز ہوتی ہیں کوشش کریں کہ ان کو جو ہے نا وہ یاد آئیں بھی تو ان کو اگنور کر دیں۔ تو
تو باتوں میں میری افطاری جو ہے وہ بھی تقریباً ریڈی ہو گئی ہے۔ یہ کچھ مٹیریل پڑا ہوا تھا پہلے کا، وہ اس نے رولز جو بنائے تھے پرسوں، تو میں نے کہا کہ ان کو بھی ابھی یوز کر لوں۔ اس کے لیے پھر میں نے نا وہی سمپل آٹا لے کے اس کا پیڑے بنائے ہیں اور پراٹھا بنانے لگی تھی۔ میں نے کسی فیلنگ کے ساتھ پراٹھا بنا لیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کس طرح کا بنتا ہے، اور میں کہتی ہوں یہ رولز سے بھی زیادہ مزے کا بنا تھا۔ میں نے 2 پراٹھے بنائے تھے اور بچوں نے بہت زیادہ خوش ہو کے کھائے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ افطاری میں جو ہے نا ہم لوگ باقی دوسری چیزوں کے ساتھ ہی پیٹ فل ہو جاتا ہے، پھر روٹی جو ہے نا مجھے ہوتا ہے کہ تھوڑی سی روٹی کھا لوں ضرور، ورنہ نا ایسے لگتا ہے میرا کوئی پورشن جو ہے وہ خالی ہے۔ باقی بچوں میں تو کوئی گنجائش نہیں رہتی، ان کے بابا بھی تھوڑی بہت روٹی جو ہے نا وہ ضرور کھاتے ہیں، جو کہ میں افطاری کے بعد پھر برتن وغیرہ واش کر کے پھر بناتی ہوں اور پھر ہم لوگ کھاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور پراٹھا اتنے مزے کا تھا کہ میں کہتی ہوں کہ پیزے کو بھی پیچھے چھوڑ رہا تھا۔ ویسے اسی طرح میں سوچ رہی تھی وہ جو پردہ پیزا ہوتا ہے اور آج کل پردہ بریانی اور پردہ رائس، اور اسی ریسیپی سے وہ پردہ پیزا جو ہے نا وہ بھی ریڈی ہو سکتا ہے۔ اس کا سارا میٹیریل اندر کور ہو جائے گا تو وہ بھی بڑا اچھا لگے گا۔ تو بس یہ ہماری افطاری زبردست قسم کی الحمدللہ تیار ہو گئی ہے، اور ماشاءاللہ سے 4 روزے جو ہے نا وہ تقریباً اپنے یہاں پہ اینڈ پہ تھے۔ آج تو ماشاءاللہ سے 5واں روزہ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں صحیح روزے رکھنے کی توفیق دے۔ تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اوکے جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔